الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب صدق الله العظيم۔ قل اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، یا عباد الذین آمنو، اے میرے ایمان والے بندو۔ یہ جو اللہ کا خطاب ہے نا، یہ بہت عجیب سا خطاب ہے۔ یعنی کوئی بہت زیادہ محبوب ہو، بہت زیادہ اچھا لگتا ہو، اسے یہ والا خطاب دیا جاتا ہے میرے۔ یعنی انسان کو اگر کوئی بیٹا بہت زیادہ اچھا لگتا ہو، اسے کہتے ہیں انسان میرے بیٹے۔ اللہ فرماتے ہیں قل یا عباد الذین آمنو، اے میرے بندو۔ کون سے بندو؟ آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ کیا کرو؟ اتقوا ربکم، اپنے رب کا خوف اپنے دل میں بٹھاؤ۔ تقوی کی تمام صورتیں، ساری چیزیں پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ تقوی کسے کہا جاتا ہے؟ خوف کو۔ خوف کیا ہے؟ کہ جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے رک جاؤ، اور جن کے کرنے کا کہا ہے وہ کرنے لگ جاؤ۔ اتقوا ربکم، اپنے آپ کو اپنے رب سے ڈرو۔ للذین احسنوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی، فی ہذہ الدنیا، اس دنیا کے اندر۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، آخرت کے اندر نیکی کرنا کام نہیں آئے گا، دنیا میں جو نیکی کرو گے وہ کام آئے گی۔ احسنوا فی ہذہ الدنیا، دنیا میں جس نے نیکی کی، حسنہ، اس کے لیے بلائی ہے۔ اور دنیا میں بھلائی یہ نہیں کہ مال آ جائے، بھلائی یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ فرمایا اللہ راضی ہو جائے گا جب تم دنیا میں نیکی کرو گے، اور آخرت میں تو پھر بھلائی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اب یہ صحابہ کے لیے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے۔ کیا؟ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ کی زمین چھوٹی نہیں۔ کیا مطلب؟ کہ اے میرے صحابہ اور اے میرے رسول، اگر تمہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں مکہ والے تو پریشان مت ہو، اللہ کی زمین وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ۔ ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ انما یوفی الصابرون، بے شک صرف اور صرف اجر دیا جاتا ہے کسے؟ صابرون، صبر کرنے والوں کو، بغیر حساب، ان گنت۔ جو صابر انسان ہوتا ہے، صبر کرنے والا، اللہ کو بہت محبوب ہوتا ہے، اور اللہ کسی کے صبر کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اگر آپ کے اوپر کوئی ظلم کر رہا ہے، آپ نے صبر کیا، یاد رکھ لیں اس کا پھل آپ کو ملے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ ظلم کرتا رہے گا، آپ صبر کرتے رہیں گے، اللہ ایسے ہی دیکھتے رہے گا؟ نہ، ظالم کے بارے میں جب آپ نے صبر کر لیا، یاد رکھیں صبر کا پھل آپ کو اللہ ضرور دیں گے۔ اور صبر کی وہ قسمیں کہ ایک صبر کیا ہے؟ مصیبت کے اوپر صبر کرنا۔ ایک صبر کیا ہے؟ اللہ کی طاعات کے اوپر صبر کرنا، یعنی لگے رہنا، صبر اور استقامت کے ساتھ نیکی کرتے رہنا، اللہ کی عبادت کرتے رہنا، یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے۔ اور تیسری کیا ہے؟ منہیات سے رک جانا، یعنی گناہوں سے رکنا، گناہوں سے صبر کرنا، اللہ کی بات ماننا۔ یہ تینوں قسم کے جو صبر ہیں، ان کے اوپر اللہ اجر دیتا ہے۔ کو فرمایا قل انی امرت ان اعبد اللہ، پیغمبر علیہ السلام فرما دیجئے انی امرت، بے شک مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، خالصتاً عبادت اسی کی، اپنی عبادت کو میں خاص کر دوں اس کے لیے، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ امرت، اور مجھ محمد کو حکم دیا گیا ہے، لأن اکون اول المسلمین، یہ عبادت کیوں؟ اس لیے کہ اول مسلمان میں ہوں۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، جو وحی اترتی ہے، سب سے پہلے وحی کی جو تصدیق کرنے والا ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے جس کے اوپر وحی اترتی ہے۔ آمن الرسول، رسول ایمان لایا، جو کچھ اترتا ہے رسول کے اوپر سب سے پہلے تصدیق کرنے والا وہ رسول خود ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ کیا؟
کہ اگر ایک چیز آپ کے اندر نہیں، آپ دوسرے کو اس چیز کا حکم دیں گے تو کبھی بھی وہ عمل نہیں کرے گا۔ امرت ان اکون اول المسلمین، قل آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ، انی اخاف، میں محمد ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی۔ کس چیز سے ڈرتا ہوں؟ عذاب یوم عظیم، اس بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے محمد رسول اللہ فرما رہے ہیں، فرمایا قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، قل اللہ اعبد، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ دینی، اپنے دین کو اسی کے لیے میں خاص کرتا ہوں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، تم مشرکین مکہ عبادت کرو، ما شئتم، جس کی تم چاہو، من دونی، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی چاہو عبادت کرو، بس میں بیزار ہوں تم سے۔ یہ اعلان برات ہے، یعنی کسی سے ہاتھ اٹھا دینا، بھائی میرا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، یہ محمد رسول اللہ کی زبان سے اعلان کروایا جا رہا ہے کہ اب مشرکین مکہ سے کہہ دو کہ محمد کا اور تمہارا آپس میں کوئی تعلق نہیں۔ فاعبدوا ما شئتم من دونی، اب جس کی مرضی ہے تم عبادت کرو۔ قل آپ فرما دیجئے محمد رسول اللہ، ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، سب سے بڑا خسارہ وہ کون سا خسارہ ہے؟ ان لوگوں کا خسارہ ہے، نقصان ہے، جنہوں نے اپنی جان کا خسارہ کیا، اپنی جان کا نقصان کیا۔ شرک کرنا، اللہ کی عبادت نہ کرنا، اللہ کی نافرمانی کرنا، یہ کسی کا نقصان نہیں، یہ صرف اور صرف اپنی جان کا نقصان ہے، اور سب سے بڑا خسارہ یہی ہے۔ خسروا انفسهم واہلہم، اور اپنے گھر والوں کا۔ فرمایا یوم القیامہ، قیامت والے دن، یعنی جس کسی نے قیامت والے دن خسارہ کھایا وہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ اور کون کھائے گا؟ مشرکین اور اللہ کے نافرمان۔ فرمایا الا ذالک، خبردار یہی ہے، هو الخسران المبین، اصل خسارہ۔ آج تو پیسوں کی کوئی تھوٹ لگتی ہے، کمی لگتی ہے، ہم کہتے ہیں بہت بڑا خسارہ ہو گیا، حالانکہ اگر اس خسارے کے سامنے دیکھا جائے تو یہ کوئی بھی خسارہ نہیں۔ انسان مر جائے نا، مر جائے انسان کے دو ٹکڑے ہو جائیں، مر جائے انسان، یہ اتنا بڑا خسارہ نہیں۔ سب سے بڑا خسارہ یہ ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے اور اسی حالت میں ہم مر جائیں، یہ سب سے بڑا خسارہ ہے۔ الا ذالک هو الخسران المبین۔ لہم من فوقہم، جہنمیوں کی بات چلے گی ابھی۔ فرمایا لہم من فوقہم، جہنمیوں کے اوپر، ظلل من النار، آگ کا سائبان ہوگا۔ سائبان بادل کو کہا جاتا ہے، یعنی آگ کا بادل ان کے اوپر ہوگا۔ ومن تحتہم ظلل، اور ان کے نیچے بھی کیا ہوگا؟ آگ کا بچھونا ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں کہیے کہ جو ان کے نیچے بچھونا ہوگا، جسے ہم تلائی وغیرہ کہتے ہیں، وہ بھی آگ کی ہوگی، اور اوپر جو لحاف وغیرہ ہوتا ہے وہ بھی آگ کا ہوگا۔ لہم من فوقہم ظلل ومن تحتہم ظلل، اوپر نیچے آگ ہی آگ۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہیں وہ باتیں۔ اب اللہ کیسے سمجھاتے ہیں؟ دیکھیے اب قرآن بہت آسان ہوتا جا رہا ہے، نیچے ہر بات واضح کھلم کھلا لکھی ہوئی آئے گی۔ ذالک یخوف اللہ، یہ وہ باتیں ہیں جن سے اللہ ڈراتا ہے عبادہ، اپنے بندوں کو۔ اللہ ایسی ایسی باتیں کر کے قرآن کے اندر اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، کیوں؟ کہ بندے میری طرف واپس آ جائیں۔ پیچھے کیا کہا تھا اللہ نے؟ کہ اللہ اپنے بندوں کے کفر کے اوپر راضی نہیں ہوتا، کل ہم نے پڑھا وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ، اللہ بندوں کے کفر پر راضی نہیں ہوتا، وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میری طرف آئیں۔ اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یہ بہت ہی ایک عجیب سا انداز ہے اللہ کا، اگر اسے انسان غور سے دیکھے تو۔ اللہ فرماتے ہیں میں یہ باتیں کرتا ہوں اس لیے کہ میرے بندے مجھ سے ڈریں۔ یا عبادی فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو نا، کیوں نہیں ڈرتے مجھ سے؟ والذین، اور وہ لوگ، اجتنبوا الطاغوت، اب ایمان والوں کی باری ہے۔ فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت، وہ لوگ جو طاغوت سے باز رہے، ان یعبدوہا، اس چیز سے کہ وہ طاغوت کی عبادت کریں۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ طاغوت کا لفظ پہلے بھی گزر چکا ہے، ادھر تفصیل گزر چکی ہے، لیکن پھر عرض کر رہا ہوں، ہر وہ چیز طاغوت ہے جو اللہ کے علاوہ عبادت کروائے، بذات خود اپنی عبادت کروائے وہ بھی طاغوت، یا خود تو اپنی عبادت نہیں کروا رہا، کسی اور کی عبادت کروا رہا ہے، وہ بھی طاغوت ہے۔ فرمایا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور ان ایمان والوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔
انہیں کیا کرو، لہم البشرا، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عبادی، میرے ان بندوں کو اے محمد الرسول اللہ خوشخبری دے دو۔ وہ بندے کون سے ہیں؟ الذین یستمعون القول، جنہوں نے بات کو سنا۔ بات کون سی ہے؟ بات قرآن کی ہے۔ بات کون سی ہے؟ بات محمد الرسول اللہ کی ہے۔ جنہوں نے قرآن اور محمد الرسول اللہ کی بات سنی، سننے سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا، فیتبعون احسن، انہوں نے پیروی کی اچھائی کی۔ سب سے بڑی اچھائی قرآن و حدیث ہے، اس سے آگے کوئی بھی اچھائی نہیں۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کو اللہ نے ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، یہی عقل مند لوگ ہیں۔ آج ان لوگوں کو لوگ جاہل کہتے ہیں نا، حالانکہ اصل اور عقل مند لوگ کون ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کے اوپر چلتے ہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اپنے رب کا خوف بٹھایا اپنے دلوں میں، ان کے لیے کیا ہے نا، افمن حق علیہ کلمۃ العزل۔ اب محمد رسول اللہ کو ایک بات سمجھائی جا رہی ہے، کیا ہے محمد رسول اللہ؟ انہیں مارو، مار کے نہ بالو۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، کیا وہ شخص جس کے اوپر عذاب کی بات ثابت ہوگی کہ اس نے عذاب میں جانا ہے، جہنم میں اس نے جانا ہے، افانت تنقذ من فی النار، اے محمد الرسول اللہ کیا آپ اسے آگ سے بچا سکتے ہیں؟ جواب کیا ملے گا؟ نہیں بچا سکتے۔ یعنی جو آگ کے اندر جائے اسے محمد الرسول اللہ نہیں بچا سکتے۔ آج ہمارے دور کے اندر تو ہمارے بزرگ بھی بچا رہے ہیں نا، وہ بات الگ ہے، لیکن قرآن کیا کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ آپ کسی کو آگ سے نہیں بچا سکتے، آپ اپنے سگے چچا کو آگ سے نہیں بچا سکتے۔ تو فرمایا جب آپ انہیں آگ سے نہیں بچا سکتے تو پھر آپ کی جو خواہش ہے وہ پوری نہیں ہو سکتی۔ محمد الرسول اللہ کی خواہش کیا تھی؟ ہر ایک کلمہ پڑھنے والا ہو جائے، یہودی، عیسائی، مشرک، کافر، داریہ، ہر ایک کلمہ پڑھنے والا ہو جائے، لیکن اللہ کی مرضی یہ نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں بعض کافر ہوں گے، بعض مومن ہوں گے، تب امتحان ہوگا۔ فرمایا تو آپ تو آگ سے نہیں بچا سکتے، لہٰذا آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب سے، یعنی اپنے رب سے وہ ڈرے، لہم من فوقہم لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے اوپر بالا خانے ہیں۔ بالا خانے کسے؟ اونچی اونچی منزلوں کو کہا جاتا ہے، یعنی ڈبل سٹوری، ٹرپل سٹوری مکانات۔ لہم غرف من فوقہا، اوپر کے بالا خانے ہیں، اور غرف مبنیہ، اور ان بالا خانوں کے اوپر بھی بالا خانے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک ایک جنتی کے 100 لمبے کیا ہوں گے؟ درجات والے مکان ہوں گے، 100 منزلوں والے مکانات ہوں گے، اور اس سے بھی زیادہ اللہ چاہے تو عطا کر دیں۔ تو فرمایا تجری من تحتی الانہار، وہ بھی معمولی نہیں ہوں گے، تجری من تحتی الانہار، ان بالا خانوں کے نیچے سے بہہ رہی ہوں گی نہریں۔ وعد اللہ، تیرے اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ، اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے، انزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا، فسلکہ ینابیع فی الارض، اور چلا دیے زمین کے اندر کیا؟ چشمے۔ دیکھیے جگہ جگہ کے اوپر چشمے چشمے آپ کو ملیں گے، یہ خود بخود نہیں نکلے، انہیں نکالنے والی ایک ذات ہے۔ فرمایا ثم یخرج بہ زرعا، پھر ان چشموں سے اور اس پانی سے کیا کیا؟ نکالا کھیتیوں کو، مختلفاً الوان، مختلف رنگ ہیں ان کے۔ آپ دیکھ لیجئے کئی پودے ہیں، کئی پھول ہیں، ہر ایک کا اپنا اپنا رنگ ہے۔ اور فرمایا ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر انہیں کیا کر دیا؟ خشک کر دیا۔ کیا مطلب؟ جب گندم وغیرہ پک جاتی ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہیج۔ ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر آپ اسے دیکھتے وہ زرد پڑ جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ تو کاریگری ہے، اللہ کی کاریگری ہے، معمولی انسان کسی کا کام نہیں کہ ایک دم تر و تازہ ہے، کچھ دنوں بعد وہ کیا؟ پیلی پڑ جاتی ہے۔ فرمایا ثم یجعلہ حطاما، پھر اللہ اسے ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں۔ ذرا سی اگر انسان سوچے نا، ایک بیج بویا ہے، او بڑا سارا درخت لگ گیا، پھر اسی درخت سے کیا آپ نے چھلی اکھیڑی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر کے آپ نے آٹا بنا لیا۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے، کس نے سکھلایا ہے؟ یہ تو انسان وہ تھا نا، وہ انسان جس نے اپنے بھائی سکے کو قتل کیا،
قتل کرنے کے بعد اسے اتنا پتہ نہیں کہ دفناؤں کیسے، پھر اسے کس نے سبق دیا؟ کوے نے آ کر سبق دیا کہ ایسے دفناؤ اپنے بھائی کو۔ یہ کدھر کر سکتا تھا آٹا بنانا اور فلاں، یہ تو اللہ ہے دماغ کے اندر ڈالنے والا۔ تو فرمایا مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکریٰ، بے شک ان باتوں کے اندر البتہ نصیحت ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے۔ عقل ہوگی تو قرآن سے فائدہ ملے گا، عقل نہیں ہوگی تو پھر کیا ہے؟ کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ابو جہل بھی تھا، عقل بھی تھی، لیکن کیا دل کی کھڑکیاں نہیں کھولی، فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔